ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابو القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام علی آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ہماری بات ہو رہی ہے عقیدہ دعا کے متعلق۔ صاحب کتاب نے ذکر کیا تھا عقیدہ دعا میں کہ شیعہ خیر البریہ کا دعا کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ دعا مومن کا اسلحہ ہے، دعا دین کا ستون ہے، دعا زمین و آسمان کا نور ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ سب سے افضل عبادت جو ہے وہ دعا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے ہاں اس زمین پر اگر کوئی چیز پسندیدہ ہے تو وہ دعا ہے۔ دعا ہی ہے کہ جو مصیبت کو ٹالتی ہے، دعا ہی ہے جو موت کو ٹال دیتی۔ تو بات ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچی تھی کہ کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ اپنی طرف سے دعائیں بنانے کی بجائے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ ان دعاؤں کا زیادہ ورد کرنا چاہیے کہ جو دعائیں ائمہ علیہم الصلاۃ کی طرف سے نقل ہوئی ہیں، کیونکہ ائمہ علیہم الصلاۃ وہ ہستیاں ہیں کہ جو محبت الوحی و تنزیل ہیں۔ ان کی ابتدا ہی اس گھر سے ہوتی ہے کہ جس گھر میں قرآن اترا ہے، جس گھر میں فرشتے اترتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ علم کی کان ہیں یہ ہستیاں، ڈائریکٹ ان کا خدا سے رابطہ ہے، ان کے اور اللہ کے درمیان کوئی اور واسطہ نہیں ہے۔ واسطہ فیض محمد مصطفیٰ ہے، اور واسطہ فیض اللہ اور ان کے درمیان جو ہے وہ جبریل ہے کہ جو اللہ سے لے کر ان ہستیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو ان کے پاس جو دعائیں ہیں وہ وحی کی ترجمانی کرتی ہیں، لہذا انہی دعاؤں کا ورد کرنا چاہیے جو ائمہ علیہم الصلاۃ کی طرف سے نقل ہوئی ہے۔ دعائے کمیل ہے، دعائے جوشن کبیر ہے، دعائے حمزہ سمالی ہے، صحیفہ سجادیہ جناب امام زین العابدین علیہ السلام نے دعاؤں کے ذریعے سے جو اپنے شیعوں کو تعلیم دی ہے، ان تمام دعاؤں کا ورد کرنا چاہیے۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو ائمہ علیہم السلام سے نقل ہوئی ہے کہ جو وحی کی ترجمان ہے۔ اور ان دعاؤں سے ہوتا کیا ہے؟ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ ان دعاؤں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کو اس بات کی طرف لے کر جاتی ہیں کہ انسان کو برانگیختہ کرتی ہیں، اکساتی ہیں اس بات پر کہ انسان خلوت اختیار کرے اور انسان دنیا سے کٹ کر اللہ والا بن جائے۔ انسان تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرے، اللہ کی جو نافرمانی کی ہے ان نافرمانیوں کو یاد کرے کہ کتنی میں نے خدا کی نافرمانیاں کی ہیں اور کتنی میں نے اللہ کی فرما برداری کی ہے۔ تو فرماتے یہ دعائیں اس بات پر ابھارتی ہیں کہ میں کتنا نافرمان انسان ہوں اور اس کے باوجود اللہ کی مجھ پر کتنی نعمتیں ہیں۔ میں گناہ کرنے کے باوجود میں گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہوں، اللہ کے اوامر و نواہی کی مخالفت کرتا جا رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود خدا اپنے لطف و کرم سے مجھ پر رحمت اور رحمت ہی نازل کرتا جا رہا ہے۔ فرماتے یہ دعائیں اس بات کی طرف انسان کو لے کر آتی ہیں، انسان کے داخل میں جو غرور ہے، جو آکڑ ہے، اس کو ختم کرتی ہیں یہ دعائیں۔
وَهَذِهِ الْأَدْعِيَةُ الْمَأْثُورَةُ الَّتِي تَسْتَمِدُّ مِن منبع الوحی، فرماتے ہیں یہ دعائیں کہ جو ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف سے نقل ہوئی ہیں، کہ جو وحی کی کان تک پھیلی ہوئی ہیں، یعنی جن کا سلسلہ وحی کی کان سے شروع ہوتا ہے۔ وحی کی کان سے مراد ہے یعنی جن کا سلسلہ جناب رسول خدا سے شروع ہوتا ہے، جن دعاؤں کی تعلیم خود جناب رسول خدا نے علی ابن ابی طالب اور فاطمہ الزہرا اور حسنین شریفین کو دی ہے۔ تجاہد، یہ دعائیں جو ہے وہ کوشش کرتی ہیں، لے کر جاتی ہیں انسان کو ان تحمل الانسان علی الاختلاء بنفسہ، کہ یہ دعائیں اس بات پر انسان کو لے کر آتی ہیں، اکساتی ہیں، برانگیختہ کرتی ہیں انسان کو کہ انسان اپنے آپ کو خلوت میں لے کر جائے، والتجرد الی اللہ تعالی، اور بس انسان اللہ کا بن کر ہو جائے، لتلقنہ الاعتراف بالخطأ، کیونکہ ان میں تلقین کی گئی ہے کس بات کی؟ خطا کے اعتراف کی تعلیم دی گئی ہے کہ انسان خلوت میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کا، اپنی خطا کا اعتراف کرے۔ وَأَنَّهُ الْمُذْنِبُ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِنْكِسَاءُ إِلَى اللَّهِ تعالی، فرماتے ہیں اس میں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے ان دعاؤں کی کہ انسان یہ دعائیں ابھارتی ہیں، برانگیختہ کرتی ہیں، اس موڑ پر لے کر آتی ہیں کہ انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ گناہ کرنے والا ہے، وہ گناہ گار ہے، کہ جس پر ضروری ہے کہ وہ اپنا ناطہ مخلوق سے توڑ دے اور بس اللہ کا ہو کر رہ جائے، لطلب التوبۃ والمغفرہ، تاکہ وہ توبہ اور مغفرت خدا سے طلب کر سکے، وَلِتَلَمُّسِهِ مواقع الغرور والاجترام فی نفسہ، فرماتے ہیں یہ دعائیں وہ ہیں کہ جن کے پڑھنے سے حضرت انسان جو ہے وہ جو ان تمام مواقع کو کے ساتھ متمسک ہوتا ہے، ان تمام واقعات کے ساتھ متمسک ہوتا ہے، ان تمام واقعات کو یاد کرتا ہے کہ جہاں جہاں اس نے خدا کی نافرمانی کی، جہاں اس نے تکبر کیا، جہاں پر اس نے غرور کیا، جہاں پر اس نے دھوکہ کھایا، اور اپنے آپ اور خود جو ہے کہتے ہیں کہ اس نے والاجترام بنفسہ ہی، اور خود جو ہے وہ اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہے انسان ان دعاؤں کے پڑھنے کی وجہ سے۔ وَمِثْلُ أَنْ يَقُولَ الدَّاعِي مِنْ دُعَاءِ قُمَيْلِ بْنِ زِیَادٍ، اس طرح کی دعاؤں میں سے ایک دعا قمیل ابن زیاد ہے کہ جس میں دعا کرنے والا یہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے دعا کرنے والا؟ الہی و مولایا، اے میرے معبود، اے میرے مالک، اجریت علی حکما اتبعت فیہ ہوا نفسی، تو نے مجھ پر ایک ایسا حکم جاری کیا ہے، ایسے کام پر مجھ پر حکم جاری کر دیا کہ جس میں نے اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کی، یعنی گویا کہ دعا کرنے والا اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہوا نظر آتا ہے، اپنے تکبر اور غرور کا اعتراف کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ میرے اللہ، میں نے والدین کے سامنے میں نے والدین کی نافرمانی کی، اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے ہوئے، اور تو نے مجھ پر حد جاری کر دی۔ وَلَمْ أَحْتَرِسْ فیہ من تزیین عدوی، فرماتے ہیں اور میں نے
میرے دشمن نے میری خواہشات کو مزین کر کے دکھایا اور میں نے اس کی کسی قسم کی نگرانی نہ کی کہ میرا دشمن مجھے کس طرف لے کر جا رہا ہے، میں نے اس بات کی طرف دھیان نہ دیا۔ فغرنی بما اہویٰ واسعدہ علی ذلک القضاء، فرماتے ہیں میری نظر میں زینت دے دی اس نے طرح طرح کی خواہشات کو، میرے دل میں پیدا ہوئی تھی، اس کے ذریعے سے میرے دشمن نے مجھے دھوکہ دیا۔ فغرنی بما اہویٰ، جو خواہشات دشمن میرے دل میں پیدا کر چکا تھا، جن خواہشات کو مزین کر چکا تھا دشمن، فغرنی بما اہویٰ، ان خواہشات کے ذریعے سے میرے دشمن نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ واسعدہ علی ذلک القضاء، فرماتے ہیں اور قضاء و قدر نے اس معاملہ میں اس کی مساعدت کی، اس کی مدد کی۔ فتجاوزت بما جرى علی، اللہ اکبر، فرما من ذالک بعض حدودک، فرماتے ہیں کہ جو بعض حدیں اے اللہ تیری طرف سے مقرر ہوئی تھیں میرے نفس کی خاطر، میرے نفس کی اصلاح کے لیے، میں نے انہیں کراس کر دیا اور میں نے ان کی پاسداری نہ کی۔ وخالفت بعض اوامرک، اور تیرے بعض اوامر و نواہی کی میں نے مخالفت کی ہے۔ فلک الحمد، اللہ اکبر۔ تو یہاں پر اس دعا میں انسان جب خلوت میں بیٹھ کر اس طرح کی دعائیں کرتا ہے تو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے کہ میرے اللہ میں نے فلاں جگہ بھی گناہ کیا ہے، میں نے فلاں موقع پر تیری حد کی مخالفت کی ہے، تیرے قانون کی مخالفت کی ہے، میرے اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ ائمہ علیہ السلام نے اس بات کی ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہمیں یوں ہی دعا مانگنی چاہیے۔ ولا شک ان مثل هذا الاعتراف فی الخلوۃ اسهل علی الانسان من الاعتراف علانیۃ مع الناس، فرماتے ہیں یہ واضح سی بات ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس طرح کا اعتراف تنہائی میں کرنا حضرت انسان پر آسان ہے بنسبت اس اعتراف کے کہ انسان لوگوں کے سامنے اس طرح کا اعتراف کرے۔ مشکل ہوتا ہے لوگوں کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا، اور اللہ بھی ستار العیوب ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب میں عیبوں کو چھپانے والا ہوں، اے حضرت انسان آپ نے اپنے گناہ کا اعتراف کرنا ہے تو خلوت میں آ جا، لوگوں کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف نہ کر۔ فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ مِنْ أَشَقِّ أَحْوَالِ النَّفْسِ أَيْضًا، ہاں اگرچہ کہ خلوت میں بھی اس طرح کا اعتراف کرنا یہ ہمارے اس نفس پر انتہائی مشقت آمیز ہے جو نفس امارہ ہے، وہ نفس کے جو ہمیں برائی کی دعوت دینے والا ہے، اور پھر اسے جھنجھوڑتے ہوئے، اسے برانگیختہ کرتے ہوئے ان دعاؤں کے ذریعے سے اگر کوئی انسان خلوت میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے تو کہتے ہیں وہ اس ایسے نفس پر بہت گراں گزرتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ فِي خَلَوَاتِهِ، اگرچہ کہ وہ اپنے اور اپنے نفس کے درمیان خلوت میں ہی کیوں نہ بیٹھا ہوا ہو۔ فرماتے وَلَوْ تَمَّ ذَلِكَ لِلْإِنسَانِ، ہے تو بہت مشکل، انسان نفس انسانی قبول نہیں کرتا ہے اس قسم کے اعتراف کو، لیکن اگر کوئی انسان تمام کر لے اس اعتراف کو، یعنی اگر وَلَوْ تَمَّ ذَلِكَ لِلْإِنسَانِ، اگر یہ بات تمام ہو جائے انسان کے لیے، یعنی اگر کوئی انسان خلوت میں بیٹھ کر متوجہ ہو جائے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے اس قسم کی دعائیں پڑھ کر، فَلَهُ
شأن کبیر فی تخفیف غلواء نفس شریرہ، فرماتے ہیں اس کے بہت مرتبہ ہے کہ اس نے ایک شریر نفس کو کہ جو بڑھتا جا رہا تھا خدا کی نافرمانی میں، اسے کم کرنے میں اس نے جو ہے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ وَتَرْوِيزِهَا عَلَىٰ طَلَبِ الْخَيْرِ، اور نفس کی مشق کی ہے، اس کی ریاضت کی ہے کہ اب برائی کرنے کے بجائے خیر کو طلب کرے۔ فرماتے ہیں یہ بہت بڑا مرتبہ ہے اگر کسی کو حاصل ہو جائے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَمَنْ يُرِيدُ تہذیب نفسہ لا بد ان یصنع لها هذه الخلوۃ، فرماتے یہ خلوت بہت کام کی خلوت ہے۔ فرماتے جو تہذیب نفس کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی خلوت اپنائے۔ ہاں، رات کی تنہائی کا عالم ہو، خدا کی بارگاہ میں مصلی عبادت پہ کھڑا ہو جائے، نماز شب کی پابندی کرے، اور پھر خدا کی بارگاہ میں اس طرح سے گڑ گڑائے جس طرح کے علی ابن ابی طالب گڑ گڑایا کرتے تھے، جس طرح کے امام زین العابدین خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑایا کرتے تھے۔ ہاں میرے دوستو، میرے بھائیوں، ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام معصوم عن الخطا تھے، لیکن وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ حق عبادت یہی ہے۔ حق عبادت ادا ہی تب ہوتا ہے جب معبود کے سامنے اس طرح گڑ گڑا کر خدا کی بارگاہ میں دعا کی جائے۔ ایک مرتبہ سماحت الشیخ آیت اللہ العظمی حافظ بشیر حسین نجفی صاحب قبلہ سے یہ سوال کیا گیا کہ ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام اور انبیاء کہ جن کی ہم عصمت کے قائل ہیں، تو پھر وہ اپنی دعاؤں میں اس طرح کے اعتراف کیوں کرتے ہیں؟ یہ اس طرح کے اعتراف تو ہمارے لیے ہے نا، ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے تو نہیں ہے۔ گناہوں کا اعتراف ہمارے لیے ہے، اور امام علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ اس طرح کی دعائیں کرتے ہیں، بالآخر ایسا کیوں؟ تو کسی نے جواب دیا کہ ہمیں تعلیم دینے کی غرض سے ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام ایسا کرتے ہیں۔ تو سماحت الشیخ نے فرمایا اگر ایسی بات ہے تو پھر خلوت میں جب ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام دعائیں کیا کرتے تھے تو پھر وہاں تو یہ جواب نہیں چلے گا۔ بہرحال سماحت الشیخ نے اس کا جواب کچھ اس انداز میں دیا کہ سماحت الشیخ فرماتے ہیں کہ ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے جن کے بارے میں یہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں اس طرح کی گڑ گڑا کر اعترافانہ دعائیں مانگتے تھے کہ جو ہمارے لیے لائق ہے اور ہمارے لیے سزاوار ہے، جبکہ ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام تو عصمت و طہارت کے پیکر ہیں۔ وہ فرماتے ہیں وہ اس لیے اس طرح کی دعائیں مانگتے تھے کہ وہ عالم خلقت سے پہلے انوار کی شکل میں وہ خدا کے قرب میں رہ کر خدا کی تسبیح و تحلیل کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں لباس بشریت عطا کر کے اس دنیا میں بھیجا، اور وہ اس دنیا میں آئے جس کی وجہ سے وہ قرب جو اللہ سبحانہ و تعالی کو ان کا عطا ہوا تھا اس قرب سے وہ دور ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ وہ اس قرب سے دور ہونے کو اپنے لیے ایک گناہ تصور کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ اس قسم کی اعترافانہ دعائیں کیا کرتے تھے، ہاں، اور خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے تھے تاکہ وہ اپنا ایک مختصر سا پیریڈ جو ہے وہ گزار کر دوبارہ اللہ کے وہ قرب کا درجہ حاصل کر لے کہ جس قرب کے درجے سے انہیں
کچھ عرصے کے لیے محروم کر دیا گیا اہل دنیا کی ہدایت کے لیے، ورنہ تو وہ اہل عصمت ہیں، اہل طہارت ہیں، کہ جن کی عصمت و طہارت کی گواہی خدا قرآن مجید میں ان الفاظ میں دیتا ہوا نظر آتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ومن یرید تہذیب نفسہ، صاحب کتاب فرماتے جو اپنے نفس کی تہذیب کرنا چاہتا ہے، لا بد ان یصنع لہا ہذہ الخلوۃ، چاہیے کہ وہ خلوت میں بیٹھ کر یہ کام کرے، والتفکیر فیہا بحریۃ لمحاسبتہا، فرماتے ہیں لا بد ان یصنع التفکیر ومن یرید تہذیب نفسہ لا بد ان یصنع لہا ہذہ الخلوۃ ومن یرید تہذیب نفسہ لا بد لہ التفکیر فیہا بحریۃ لمحاسبتہا، فرماتے جو اپنے نفس کی تہذیب کرنا چاہتا ہے اس کو دو کام کرنے چاہیے، ایک تو خلوت میں بیٹھ کر یہ دعائیں پڑھے، اور دوسرا خلوت میں بیٹھ کر آزادی کے ساتھ اپنا محاسبہ کرے اور اس میں فکر کرے۔ وَخَيْرُ طَرِيقٍ لِهَذِهِ الْخَلْوَةِ وَالْمُحَاسَبَةِ ان یواظب علی قراءۃ هذه الادعیۃ المأثورۃ التي تصل بمضامینها الی اغوار النفس، اغوار بدلنے کو کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بہترین طریقہ جو ہے خلوت میں بیٹھنے کا اور محاسبہ نفس کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان ان دعاؤں کے پڑھنے کا پابند ہو جائے، المأثورۃ، جو ائمہ علیہم الصلوۃ کی طرف سے وارد ہوئی ہیں، التی تصل بمضامینہا الی اغوار النفس، کہ جو اس درجہ تک پہنچی ہوئی ہیں کہ یہ اپنے مفاہیم اور اپنے مفہوم اور منطوق کے ساتھ یہ حضرت انسان کے نفس کو بدل کر رکھ دیتی ہیں۔ فرماتے مثل ان یقرأ فی دعائے ابی حمزہ السمالی، جیسے کہ دعائے ابی حمزہ السمالی رضوان اللہ تعالی علیہ میں پڑھے، اور اس میں یہ الفاظ موجود ہیں کیا، اے رب جللنی بستر وَاعْفُ عَنْ تَوْبِیخِی بِکَرَمِ وَجْہِک، صحیح، اپنے ستر کے ذریعے سے مجھے، اے رب، اے میرے پروردگار، جللنی بے سترک، اپنے ستر کے ساتھ، یعنی تو ستار العیوب ہے اور میرے گناہوں کو چھپانے کے ساتھ مجھے روشن کر دے، وَاعْفُ عَنْ تَوْبِیخِی بِکَرَمِ وَجْہِک، اور اپنے کرامت والے چہرے کے ساتھ، یعنی اپنی عزت اور کرامت کے ذریعے سے میرے نفس کی توبیخ اور مجھے جھڑکنے پر کیا کر، وعفو، درگزر فرما۔ فتأمل کلمۃ جللنی، صاحب کتاب فرماتے ہیں کلمہ جللنی میں آپ غور و فکر کریں، فإن فیہا، یہ کلمہ جللنی وہ ہے کہ جس میں ما یثیر فی النفس رغبتہا فی کتم ما تنطوی علیہ من المصابئ، فرماتے ہیں اس میں فإن فیہا، اس کلمہ جللنی میں ہے کہ ما یثیر فی النفس رغبتہا فی کتم ما تنطوی علیہ من المصابئ، کہ تاثیر پیدا ہوتی ہے نفس میں
کہ نفس رغبت کرتا ہے کہ وہ گناہ جو اس نے انجام دیے ہیں انہیں دوسروں تک ظاہر نہ کرے، انہیں چھپائے، اور پھر خداوند متعال سے اس کے ستار العیوب ہونے کا واسطہ دے کر ان گناہوں کی معافی مانگے، تاکہ خداوند عالم اسے لوگوں میں ذلیل و رسوا کرنے کی بجائے اسے روشن کر دے، اسے لوگوں میں اچھا بنا دے، لوگوں میں اسے اچھا بنا دے۔ لِيَتَنَبَّهُ الْإِنسَانُ إِلَى هَذِهِ الدَّخِيلَةِ فِيهَا، تاکہ انسان متوجہ ہو جائے اس بات کی طرف جو اس کلمہ میں إِلَى هَذِهِ الدَّخِيلَةِ فِيهَا، اس بات کی طرف متوجہ ہو جائے جو انسان کے نفس میں داخل ہے۔ صحیح، وہ کیا ہے کہ انسان خلوت میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، اور اپنے وہ گناہ کہ جو اس نے کیے ہیں اس کا اظہار لوگوں تک کرنے کی بجائے خدا کی بارگاہ میں اس کا اظہار کرے، اور اس کے ستار العیوب ہونے کا واسطہ دے کر اس سے درگزر کی خدا سے توفیق مانگے۔ وَيَسْتَدْرِجُهُ إِلَىٰ أَنْ يَعْتَرِفْ بِذَلِكَ حِينَ يَقْرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اور آہستہ آہستہ وہ یہ دعائیں وَيَسْتَدْرِجُهُ إِلَىٰ، اور فرماتے ہیں کہ حضرت انسان جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے آہستہ آہستہ اس مرتبے تک کہ وہ اس بات کا اعتراف کر لیتا ہے، حین یقرأ بعد ذالک، کہ جب وہ اس کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے فَلَوِ اطَّلَعَ الْيَوْمَ عَلَىٰ ذَنبِي غَيْرُكَ، میرے اللہ اگر آج میرے گناہ پر تیرے علاوہ اگر کوئی اور آگاہ ہو گیا، ما فعلت، وہ گناہ جو میں نے کیا ہے، ہاں ما فعلتہ، تو میں فَلَوِ اطَّلَعَ الْيَوْمَ عَلَىٰ ذَنبِي غَيْرُكَ، کہتے اے میرے اللہ میں کیسا بڑا گناہ گار انسان ہوں، تو میرے گناہ پر مطلع ہے تو میں اس گناہ کو بار بار انجام دیتا ہوں، لیکن اگر تیرے علاوہ کوئی اور میرے اس گناہ پر آگاہ ہو جائے، ما فعلتہ، میں اسے انجام ہی نہ دوں، وَلَوْ خِفْتُ تَعْجِيلَ الْعُقُوبَةِ لَاجْتَنَبْتُهُ، اور اگر میں عقوبت کے پانے میں خائف مند ہو جاؤں، اگر میں عقوبت کے پہنچنے میں خوف کروں کہ مجھے عقوبت اور سزا بہت جلدی مل جائے گی میرے گناہ پر، لَاجْتَنَبْتُهُ، تو میں ضرور بس ضرور اس گناہ سے کیا کروں گا، اجتناب کروں گا۔ تو فرماتے ہیں کہ انسان اس طرح کی باتیں کر کے خدا سے اپنے گناہوں کو معافی طلب کرے۔ وَهَذَا الْاعْتِرَافُ بِدَخِيلَةِ النَّفْسِ، یہ اعتراف انسان کے داخل میں ہونا چاہیے۔ وَانْتِبَاهِهِ إِلَى الْحِرْصِ، فرماتے ہیں کہ اس طرح کا اعتراف جو ہے وہ وَانْتِبَاهِهِ إِلَى الْحِرْصِ، یہ انسان کو متوجہ کراتا ہے اس بات کی طرف کہ الحرص علی کتمان، کہ وہ حریص ہو جائے علی کتمان ما عنده من المساوئ، کہ وہ چھپائے ان تمام برائیوں کو کہ جو وہ کر چکا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اپنے گناہ کا اظہار اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے کرنا یہ بھی گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ یہاں فَلَوِ اطَّلَعَ الْيَوْمَ عَلَىٰ ذَنبِي غَيْرُكَ مَا فَعَلْتُهُ وَلَوْ خِفْتُ تَعْجِيلَ الْعُقُوبَةِ لَاجْتَنَبْتُهُ۔ آج اتنا کافی ہے، کل انشاءاللہ اس بحث کو مکمل کریں گے۔ والحمدللہ رب